کیونکہ اللہ فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے۔ اللہ رب العزت کے فرماتا ہے کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اگر کوئی تلاش کرے تو قبول پسند کرے تو قبول نہ کیا جائے گا۔ تو یاد رہے دین ہمیشہ دین اسلام ہی رہا ہے اصل کے اعتبار سے، رہا مسائل شرعیہ اور احکام کے اعتبار سے تو ہر ایک کی شریعتوں میں مسائل میں فرق رہا، احکام شرع میں فرق رہا ہے، تو دونوں قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلی تفسیر امام مجاہد کی اصل کے اعتبار سے ہے، دین کی اصل کے اعتبار سے کہ سب کو ایک ہی دین اصل کے اعتبار سے دیا گیا، اور دوسری تفسیر ہے ابن عباس کی جو ہے وہ یہ کہ احکام شرع سب کے درمیان کچھ نہ کچھ فرق رہا ہے۔ چلیے اب ایک بات، وَدُعَاؤُكُمْ ایمانکم، اور دعاؤکم کی تفسیر میں کیا کہا؟ ایمانکم، تمہاری دعائیں یعنی کہ تمہارا ایمان، تمہارا ایمان۔ چلیے یہ باب ختم ہوا۔ دوسرا باب، باب دعاؤکم ایمانکم، تمہاری دعائیں تمہارا ایمان ہیں۔ یہاں دعا سے مراد عبادت ہیں، دعا سے مراد عبادت، تمہاری دعا تمہارا ایمان ہے۔ حدیث اس تعلق سے سن لیں۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن اکرمہ ابن خالد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حنظلہ ابن ابی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ بن خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر سے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان محمدا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے کل یہ بتایا تھا کہ عمل کا تعلق جو ہے قلب سے ہوگا، زبان سے یا عمل سے یا قلب سے، تو اس کی کل 5 صورتیں نکلیں گی، اسی لیے ان 5 چیزوں پر دین کی بنیاد ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا، اس کا تعلق قول سے ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اس کا تعلق بدنی عمل سے، جسمانی عمل اور قول سے یعنی زبان سے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ایتاء الزکات، زکات دینا، اس کا تعلق مال سے ہے۔ والحج، اور حج، اس کا تعلق مالی ہے اور بدنی ہے۔ وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، اس کا تعلق صرف بدنی سے ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ یہاں پر ایک بحث ہے، کیا کہا؟ اس حدیث پاک کی جو ترتیب ہے، ترتیب میں سب سے پہلے کلمہ شہادت، پتہ یہ چلا کہ کلمہ شہادت کے بغیر کوئی عمل بیکار ہے۔ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ کافروں کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، کیونکہ نماز سارے فرائض میں سب سے اہم فرض ہے، سب سے، کہ کسی بھی حالت میں یہ معاف نہیں آتا کہ مرتے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو سب سے اہم نماز جو ہے، فرائض میں سب سے اہم فرض کون سا ہے؟ نماز ہے۔ ہاں، تو کسی بھی حالت میں یہ معاف نہیں ہے۔ ایتاء الزکات، چونکہ زکوٰۃ جو ہے آدمی جب مالدار ہوتا ہے اور صاحب نصاب ہوتا ہے اور سال بھر اس پر گزر جاتے ہیں تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مگر نماز کے لیے آدمی بالغ ہوا، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی۔ والحج وصوم رمضان، اب حج دیکھیے سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے بس، وہ بھی جب آدمی استطاعت رکھے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ، تو رمضان کا روزہ مہینے میں، سال میں ایک بار فرض ہے، ایک مہینہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ترتیب کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا وصوم رمضان والحج، جیسا کہ ایک روایت میں حضرت ابن عمر کی یہ بھی ہے کہ صوم رمضان والحج، یہاں جو حدیث ہے اس میں حج پہلے ہے، صوم رمضان بعد میں ہے، لیکن ایک روایت میں مسلم کے ہے صوم رمضان والحج، یعنی پہلے رمضان کے روزے کا ذکر ہے، اس کے بعد حج کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ دیکھیے رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں، رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا، اور حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں۔ تو فرضیت کے اعتبار سے بھی رمضان کے روزے کی فرضیت پہلے ہوئی ہے اور حج بعد میں فرض ہوا ہے۔ چلیے، تو اس پر تو تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ اب اگلی حدیث،
تیسرا باب، باب و امور ایمانی، یہ باب ہے امور ایمان کے بیان میں۔ کیا ہے؟ قول اللہ از قول وقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا قول، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب لیکن البر من آمن باللہ۔ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی کہ جب کعبہ شریف جو ہے، پہلے نماز میں قبلہ اول کیا تھا ہمارا؟ بیت المقدس، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد سرکار کو پسند تھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اللہ نے پسند کیا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اس میں یہودیوں کو خطاب کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک کیا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس پر وہ اعتراض کرتے تھے۔ جیسے آج ہوتا ہے نا کہ دین کے کام کے لیے جو لوگ مدد کرتے ہیں وہ نہیں اعتراض کرتے، جو لوگ کچھ مدد نہیں کرتے وہی اعتراض کرتے ہیں، جن کو کوئی کام نہیں رہتا۔ اب آپ ایک کام کرنا چاہیں جس میں لاکھوں کروڑوں کا خرچ ہو، آپ محنت کر کے کرنا چاہیں تو جو لوگ مدد کرتے ہیں وہ نہیں کچھ بولتے، لیکن جو مدد نہیں کرتے وہی اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے اس پر اعتراضات اور چیمی گوئیاں شروع کی، تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ دیکھو یہ نیکی نہیں ہے کہ پورب کی طرف تم نے نماز میں چہرہ کیا کہ پچھم کی طرف چہرہ کیا ہے، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ بحث بعد میں کرنا کہ پہلے یہ تھا پھر یہ تھا، پہلے یہ قبلہ بنا پھر یہ قبلہ بنا، پہلے تم ایمان لاؤ پھر اس کے بعد تم یہ بحث کرو۔ چلیے یہاں اللہ تعالیٰ کے قول المتقون تک، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور دوسری آیت قد افلح المومنون، تحقیقی مومن لوگ کامیاب ہوئے۔ تو اصل مسئلہ ہے ایمان کا، ایمان کے بعد کوئی عمل ہے تو وہ کامیابی کا ضامن بنے گا، ورنہ نہیں۔ اگلی حدیث اس باب کی، حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر الاقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد الجعفی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر الاقدی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان بن بلال نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ اب یہ ابو ہریرہ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کے نام میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے اور کئی ایک اقوال ہیں، لیکن سب سے صحیح قول یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے، اور جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا، یعنی جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تب ان کا نام عبد شمس تھا، ایمان لانے کے بعد ہمارے نبی نے ان کا نام عبد الشمس سے بدل کر عبد الرحمن کر دیا۔ ان کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ میں بکریاں چراتا تھا اور ایک بلی تھی بڑی پیاری، میں اس سے کھیلتا رہتا تھا، میں اپنے آستین میں اسے رکھے رہتا تھا، کھیلتا رہتا تھا، اس لیے لوگ مجھے ابو ہریرہ کہتے تھے، بلیوں والا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ میرے پاس بلی ہمیشہ رہتی تھی اور میرے آستین میں یوں ہی کھیلتی رہتی تھی، میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ سرکار نے ابو ہریرہ فرما دیا ایک مرتبہ، اے بلیوں والے، پھر یہ اتنا مشہور و مقبول ہو گیا کہ اب ان کا نام لوگ بھول گئے۔ سرکار نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ کہا کہ اب باقی جو اصلی نام تھا وہ بھول گئے لوگ، اور اسی نام سے خود کو بھی پہچان کروائی، اور آج پوری دنیا ان کا نام ابو ہریرہ ہی جانتی ہے، اور لوگ ان کا اصلی نام بھول گئے۔ اختلافات پر واقع ہو گئے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے کہ آپ جو ہے مسجد میں مٹی پر زمین پر سوئے تھے، جس میں مٹی لگ گئی پیٹھ پر، آپ نے اٹھایا اور کہا قم ابا تراب۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مجھے بہت اچھا لگا، اگر علی ناراض ہوتے یا کچھ کام کروانا ہوتا اور نہ اگر لگتا کہ نہیں ماننے والے ہیں یا ہمارا کام نہیں بنے گا، بس ابو تراب کہہ دو، علی خوش ہو جاتے اور اس کا کام کر دیتے تھے۔ تو سرکار کے منہ سے جو بات نکلتی تھی زبان اقدس سے، صحابہ اسے اپنے دل و جان سے لگا لیا کرتے تھے۔ چلیے یہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال الایمان بدع و ستون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، 70 سے 60، ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایمان کے 70 سے 60 سے زائد شعبے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ اب دیکھیے یہ میں بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب شعبے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ ہم وہی کہیں گے
کہ نفس ایمان کا کوئی شعبہ نہیں، نفس ایمان نہ کمی ذاتی قبول کرتا ہے، یہ جتنے شعبے ہیں ایمان کامل کے ہیں۔ تو ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ بضعون کے معنی ہم نے کیا کہا؟ زائد، 60 سے زائد، 60 سے زائد، 60 ہم بار بار 70 کہہ رہے ہیں چونکہ ایک دوسری روایت میں 70 کا ذکر ہے ابو ہریرہ ہی سے، جیسا کہ صاحب مشکات نے اسی کو نقل فرمایا۔ تو ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں۔ تو یہ بضع کتنے کو بولتے ہیں، کتنے زائد ہیں؟ علماء نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ کتنے حصے کتنے شعبے ہیں اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے جیسے ہم سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں ایسے ایمان کے سارے شعبوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو بضع کہتے کسے ہیں؟ صحیح قول کے مطابق اس میں بہت سارے اقوال ہیں، مگر صحیح قول یہ ہے جو سرکار سے بھی مروی ہے کہ بضعن کہتے ہیں 3 کے اوپر جو ہے 9 تک کو، 3 سے اوپر 9 تک کو۔ اب دیکھیے تو ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں۔ ہم نے کیا کہا کہ کتنے ہیں اس کی وضاحت نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں 70 شعبہ ہے۔ تو ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں، 70 سے زائد شعبے ہیں۔ مراد یہاں پر شعبہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، ڈالی کو اور شاخ کو، درخت کی ڈالی اور شاخ کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر مراد علامت ہے، ایمان کی علامتیں، ایمان کی علامتیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک روایت میں کیا ہے کہ ایمان کے الایمان بضع و 70 شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک دوسری روایت جو صاحب مشکات نے نقل فرمائی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا قول ہے، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ اب آپ سوچئے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ ایمان تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن وہ ہے، آگے حدیث آئے گی، جو کسی کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ جو اسلام اپنے ماننے والوں کو اتنی تعلیم دیتا ہو کہ وہ راستے میں پڑی ہوئی چیز جس سے چلنے پھرنے والوں کو تکلیف ہو، کانٹا چبھ جائے، پتھر لگ جائے، تو ایسا کانٹا، ایسا پتھر، ایسا کچڑا اسے بھی اٹھا کر کے ہٹا دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کیا وہ اسلام معصوموں کو مارنے کی اجازت دے گا؟ کیا وہ اسلام عورتوں کو مارنے کی اجازت دے گا؟ کیا وہ اسلام جو ہے بچوں کو مارنے کی اجازت دے گا، بوڑھوں کو مارنے کی اجازت دے گا، بے گناہوں کو مارنے کی اجازت دے گا؟ لہذا جو لوگ آج کی جنگوں میں بمباریاں کر رہے ہیں یا لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو جو ہے سویلین کو مار رہے ہیں، شہر میں رہنے والے عام پبلک کو مار رہے ہیں، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اگر ان کی تہ تک پہنچا جائے تو بلا شبہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودیوں کی اور اسلام دشمن طاقتوں کا اثر پایا جاتا ہے۔ بہرحال تو اسلام کے 70 سے زائد شعبے ہیں، یعنی اسلام کی علامتیں، ایمان والوں کی علامتیں، یہ ایمان کی علامتیں یہاں پر مراد ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ہم نے کہا کہ شعبہ کے معنی ٹکڑے کے ہیں اور درخت کی شاخ کے بھی ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ایمان کامل کے 70 سے یا 60 سے زائد شعبے ہیں۔ ظاہر سی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اب ایک لفظ ہے اس میں، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آگے آپ حدیث پڑھیں گے، ایک اور حدیث حیا کے تعلق سے آئے گی کہ باب الحیاء من الایمان، کہ یہ باب ہے حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وہ آگے حدیث آئے گی اسی باب میں کتاب الایمان کے اندر۔ حیا کی وضاحت ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کو اردو میں تو شرم کہتے ہیں، مگر حیا کا لغوی معنی عیب لگائے جانے کے ڈر سے چھپنا، بچنا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور شریعت میں جو ہے حیا کے معنی انسان کی وہ صفت ہے، انسان کے اندر اس صفت کا پایا جانا جو اسے برائی سے بچنے پر ابھارے، اور جن کا جو حق ہے، اس کے اوپر جن لوگوں کا حق ہے ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے روکے۔ اگر انسان کے اندر ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچتا ہو اور اس کے اوپر جن جن لوگوں کا حق آتا ہو ان کے حقوق کو ادا کرتا ہو، تو یہی جو ہے حیا ہے۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، شوہر ہے، اس کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کو اچھی طریقے سے کرے تو یہ حیا ہے۔ ایسے ہی بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح بچوں کے حقوق ہیں، خاندان پاس پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ تو جو بھی حقوق ہیں جس کے اس سے متعلق، اس سے کرنے سے جو نہ روکے اور دینی مسائل سیکھنے سمجھنے میں نہ روکے، اسے حیا کہتے ہیں۔
یہ حیا شرعی ہے۔